ایک بات جو اس آیت مبارکہ میں اگرچہ ضمنی طور پر وارد ہوئی ہے لیکن بہت نہایت گہرے علمی اہمیت کی حامل ہے، اس پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت اور کتاب، ان دونوں الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ فوکس میں لے آئیں۔ یہ مخصوص ہے ذریت ابراہیم کے ساتھ۔ اگر کہیں دنیا میں اور ہے، زیادہ تر تو ظاہر بات ہے ہمارے پاس ثبوت جو ہے وہ اسی علاقے کا ہے جسے ہم مڈل ایسٹ کہتے ہیں۔ ہسٹری آف جوڈائزم، ہسٹری آف کرسچینٹی، یہ سب کے سب در حقیقت، اور پھر اسلام، اس کا تعلق ان تینوں مذاہب کا وہ اسی علاقے سے ہے۔ قرآن مجید نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قبل کے جن رسولوں کا تذکرہ کیا ہے وہ بھی اسی علاقے سے متعلق تھے، یعنی حضرت ہود اور حضرت صالح۔ اس کے علاوہ پوری دنیا میں ہندوستان ہے، چین ہے اور دوسرے علاقے ہیں۔ کم سے کم ہندوستان اور چین جو ہے یہ تو بہت قدیم مراکز ہیں تہذیب کے اور تمدن کے۔ ان سے کوئی صراحت کے ساتھ بحث جو ہے قرآن حکیم نے نہیں کی۔ بات بالکل واضح ہے کہ چونکہ ان کے بارے میں جو اولین مخاطب تھے قرآن مجید کے، یعنی اہل عرب، چونکہ ان کے پاس واقفیت نہیں تھی، لہذا خام خواہ ان کا تذکرہ کرنا ان کے لیے گویا کہ ایک لایعنی سی بات بھی ہوتا، یا پہلے انہیں تاریخ اور جغرافیہ کی تعلیم دی جاتی، اور پھر یہ کہ ان تمام علاقوں میں جو انبیاء اور رسل آئے تھے ان کا تذکرہ جو ہے کیا جاتا، اور اس کی قطعاً کوئی حاجت نہیں تھی۔ البتہ یہ جو اشکال سامنے آیا تھا جس کا حل ہمیں کرنا ہے کہ ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، دوسری طرف یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ کم سے کم گزشتہ 4500 برس کے دوران تو صرف ذریت ابراہیم ہی میں کتاب اور نبوت رہی۔ اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے ان دونوں الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو ہر لفظ کی اپنی ایک کونوٹیشن ہوتی ہے۔ ہاد، ہادی، ہدایت دینے والا، یہ ایک عام لفظ ہے۔ اسی طریقے سے نذیر، خبردار کرنے والا، یہ بھی ایک عام لفظ ہے۔ کوئی بھی شخص جو حقائق سے آشنا ہو جائے، چاہے وہ از خود آشنا ہوا، جس کی ایک بڑی اہم مثال ہے جو قرآن مجید میں دے دی گئی ہے، اور وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر اس کا تذکرہ اتنی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ اہم مضمون ہم پر منکشف نہ ہو سکتا۔ اور وہ حضرت لقمان، وہ نہ نبی تھے، نہ رسول تھے، نہ کسی نبی یا رسول کے امتی ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ سلیم الفطرت، سلیم العقل انسان، اس سلیم الفطرت انسان نے اپنی عقل سلیم کی رہنمائی میں فکر اور غور اور سوچ وچار، اور جسے حدیث میں کہا گیا ہے التفکر والاعتبار، غور و فکر اور عبرت پذیری، اس کے نتیجے میں جہاں تک رسائی حاصل کی وہ بنیادی تعلیمات جو قرآن کی ہے، یعنی توحید، معاد، یہاں تک ان کی رسائی ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس پر تیسری چیز وہی ہے نیکی اور بدی، جس کا امتیاز اور جس کی تمیز کا جو شعور ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں ودیت کیا ہے۔ لہذا نبوت اور کتاب یہ در حقیقت ہدایت خداوندی کی ایک معین شکل ہے، لیکن ہدایت خداوندی اور انذار جو ہے وہ صرف نبوت اور کتاب کے ساتھ وابستہ نہیں ہے، بلکہ ایک حکیم انسان، ایک دانا انسان اپنے غور و فکر کے نتیجے میں ان حقائق تک پہنچا ہو، اور اپنے ان حقائق کے حوالے سے اپنی اس جو بھی علمی اور عقلی اس کی یافت ہے، رسائی جہاں تک ہوئی ہے، اس کے حوالے سے لوگوں کو خبردار کر رہا ہو، نیکی کی تلقین کر رہا ہو۔ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک، انذار بھی ہوگا، آخرت کی طرف توجہ بھی دلائی جائے گی، توحید کی تلقین بھی ہوگی، شرک کی مذمت بھی ہوگی، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو یہ تمام بنیادی حقائق جو ہے نبوت اور کتاب کے بغیر بھی نوع انسانی کی گویا کہ رسائی کے اندر اندر۔ اس حوالے سے مختلف حکماء اگر وہ صحیح فکر تک پہنچ گئے، توحید تک پہنچ گئے، ان کی رسائی ہو گئی، انہوں نے پہچان لیا کہ حیات دنیاوی جو ہے اس سے پوری تسکین نہیں ہو رہی، ذہن مطمئن نہیں ہو رہا، کوئی اور زندگی ہونی چاہیے، ہو کر رہے۔ اس حوالے سے انہوں نے انذار آخرت بھی کیا
تو یہ انذار اور یہ ہدایت یہ عام الفاظ ہیں، پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے ہادی اور اس قسم کے منذر اٹھائے۔ ضروری نہیں کہ وہ نبی ہو، لیکن نبوت اور کتاب شریعت سے در حقیقت عبارت ہے، واضح ایک ہدایت، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ حرام ہے اور یہ تمہارے لیے واجب ہے اور فرض ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ ذریت ابراہیم پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم ہوا ہے، جس کے لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیت بھی موجود ہے کہ انی جاعلک للناس اماما، نوع انسانی کے لیے ایک امامت کا مقام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوا ہے، در حقیقت یہ اسی کا ایک مظہر ہے کہ نبوت اور کتاب جو ہے یعنی ہدایت خداوندی کی یہ معین شکل یہ مخصوص کر دی گئی ہے نسل ابراہیمی کے لیے۔ اگرچہ نسل ابراہیمی کی ایک شاخ وہ ہے جو حضرت اسحاق اور یعقوب سے چلی، زیادہ تفاصیل ہمیں ان کی معلوم ہے۔ دوسری شاخ وہ ہے جو حضرت اسماعیل سے چلی، ان کے بارے میں ہمیں اس لیے معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ان میں ہوئی۔ تیسری شاخ میں حضرت قطورہ جو ہے تیسری بیوی حضرت ابراہیم کی، ان کے کئی بیٹے تھے، ان میں سے صرف ایک سے ہم واقف ہیں کہ ان کی نسل جو ہے وہ قوم مدین یا مدیان کہلائی ہے، جن میں حضرت شعیب بھیجے گئے، لیکن ان کی اولاد جو ہے اور کہاں کہاں پھیلی ہے اس کا کچھ علم نہیں۔ جیسے میں عرض کر چکا ہوں حضرت یعقوب، حضرت اسحاق کے دوسرے بیٹے حضرت عیس وہ کہاں گئے؟ تو نسل تو وہ بھی ابراہیم ہی کی ہوگی، اس نسل میں بھی کوئی نبی آئے ہو سکتا ہے وہ دور دراز کے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے ہو، لیکن یہ کہ بہرحال نبوت اور کتاب کی شکل اگر ہے تو وہ صرف ذریت ابراہیمی میں ہے۔ باقی ہدایت، عام اخلاقی ہدایت، عام اخلاقی تلقین، کم سے کم توحید کی تلقین اور شرک کی مذمت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عقل سلیم میں اور فطرت سلیمہ میں وضعیت کر دی ہے، لہذا اس حوالے سے ہر قوم کے اندر کوئی نبی اور ہر قوم میں کوئی ہادی یا ہر قوم میں کوئی نذیر جو ہے اس کا آنا بالکل قرین قیاس ہے، اور ان دونوں چیزوں میں کوئی تضاد نہیں۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ ختم ہوتی ہے فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، چونکہ فرمایا گیا تھا جعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، حضرت نوح جب تک حضرت ابراہیم نہیں آئے حضرت نوح کی نسل میں نبوت و کتاب رہی، اس کے بعد حضرت ابراہیم کے بعد ان کی نسل میں نبوت و کتاب کو مخصوص کر دیا گیا، لیکن یہ کہ وہ ذریت نوح ہو یا ذریت ابراہیم، یہ سب کے سب نیک لوگ نہیں تھے۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، ان میں سے کچھ وہ بھی ہوئے جنہوں نے ہدایت اختیار کی، ہدایت یافتہ ہوئے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور بہت سے ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے اس سے اعراض کیا، اس سے انحراف کیا، اس راستے کو چھوڑا، بدعات میں اور طرح طرح کی گمراہیوں میں مبتلا ہوئے، مشرکانہ اوہام میں مبتلا ہو گئے۔ تو یہ دوسری بات ہے، یعنی نسل پرستی اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ان کی نسل لازماً جو ہے وہ بھلے ہی لوگوں پر مشتمل تھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان میں کچھ لوگ ایسے بھی رہے کہ جو ہدایت پر تھے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ کر وہ فسق اور فجور کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اب آئیے جو اس حصے کا جو اصل مضمون تھا، یہ اصل میں دوسری آیت میں آ رہا ہے، ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے ان کے نقوش پا پر، نقوش قدم پر ہم نے اپنے بہت سے رسولوں کو اٹھایا۔ یہ قاف، فا اور یا کا جو مادہ ہے اسی سے لفظ ہمارے ہاں بنتا ہے قوافی، قافیہ، پیچھے جو لفظ آتا ہے شعر کے جس کے حوالے سے ایک رذم قائم ہوتا ہے، ایک یکسانیت پیدا ہوتی ہے، اسے ہم قافیہ کہتے ہیں۔ تو قفا ہے کسی شے کے پیچھے لگنا، کسی کے آخری حصہ کسی کے پیچھے لگنا، کسی کی پیروی کرنا۔ اور یہ لفظ جو ہے قفینا قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا، جن میں سے 2 مرتبہ تو یہی ہے اسی مقام پر، اور اس مادے سے صرف ایک جگہ اور لفظ آیا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، یہ بھی ہمارے منتخب نصاب میں سورہ بنی اسرائیل کا جو 4تھا رکوع ہے۔ وَلَا تَقْفُ، مت پیچھے لگو، مت پیچھے پڑو ان چیزوں کو جن کے لیے تمہارے پاس کوئی واضح علم نہیں ہے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ، ہم نے یہ صلاحیتیں جو تمہیں دی ہیں یہ اس لیے دی ہے کہ ان کی رہنمائی کو اختیار کرو۔ سماعت ہے، بصارت ہے، عقل ہے، غور و فکر کرو، سوچ بچار سے، ان چیزوں سے، یا پھر یہ کہ دوسرا ہدایت جو ہے وہ وحی کا سلسلہ ہے، لیکن اس سے ہٹ کر اوہام ہے، طرح طرح کے
جو بھی ہمارے ہاں آکلٹ سائنسز کے نام سے چیزیں مشہور ہیں، ستارہ شناسی ہے اور یہ دست شناسی ہے، اسی طرح سائنس آف نمبرز ہے، مختلف چیزیں، اگرچہ نام ان کو سائنس کا دے دیا گیا ہے لیکن ان کو کہتے ہیں آکلٹ سائنسز. ان سے گویا کہ ہٹایا گیا ہے کہ ان کے پیچھے نہ پڑو. یہ در حقیقت جو تمہیں سمع و بصر اور عقل کی صلاحیتیں دی گئی ہے، یہ ان کی ناقدری ہے کہ انسان ان چیزوں کی جو ہے ان کی پیروی کرے، ان کے پیچھے پڑے. ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر، یعنی حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور ان کے جو صالح پیرو تھے، ان کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا اپنے بہت سے رسولوں کو. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور پھر ہم نے پیچھے اٹھایا ان کے عیسیٰ، مریم کے بیٹے عیسیٰ. وآتیناہ الانجیل، اور اسے ہم نے عطا کی انجیل، اس لیے کہ کتاب، نبوت اور کتاب، نبوت کے ساتھ کتاب کا جو ایک سلسلہ ہے، ایک ربط ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات، اور اس کے بعد جو انبیاء بنی اسرائیل ہیں ان کو بہت سے صحیفے ہیں جو دیے گئے. خاص طور پر ایک صحیفہ جو ہے زبور کے نام سے مشہور ہے، جو حضرت داؤد کو دیا گیا. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کے ساتھ مبعوث کیا گیا. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کے دلوں میں ہم نے رافت اور رحمت پیدا کر دی. رافت اور رحمت یہ تقریباً مترادف الفاظ بھی ہیں. بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مترادفات کے طور پر مستعمل ہوتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ دو لفظ ہیں تو دو مفہوم یقیناً ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ بیک وقت سامنے آتے ہیں تو پھر غور کرنا پڑتا ہے کہ ان کے مابین فرق کیا ہے، ورنہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جائیں گے. جیسا کہ بارہا ہمارے ہاں اس منتخب نصاب کے درس کے دوران ایمان اور اسلام مترادف بھی ہے لیکن ان کا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے. جہاد اور قتال مترادفات میں بھی ہے لیکن ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم اور مدلول بھی ہے. نبوت اور رسالت، نبی اور رسول، یہ تقریباً مترادف بھی ہے لیکن یہ کہ ان کا اپنا اپنا علیحدہ مفہوم بھی ہے، جس کے بارے میں اصول یہ بیان کیا گیا ہے کہ اذا تفرقا اجتمعا واذا اجتمعا تفرقا. جب یہ جوڑوں کے الفاظ جو ہے علیحدہ علیحدہ آتے ہیں تو مفہوم تقریباً ایک ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں دونوں آ جائیں گے وہاں یقیناً کوئی نہ کوئی فرق ہوگا کہ جس کو ظاہر کرنا مقصود ہے. جہاں پر بھی یہ جوڑا بن کر آیا ہے رافت اور رحمہ، ان دونوں میں جو نسبت ہے وہ یہ ہے کہ رافت اس کیفیت کا نام ہے کہ کسی کے دکھ اور درد کو انسان اپنے دل میں محسوس کر سکے. اس کے لیے فارسی کا وہ لفظ جو ہے بہترین ہے، ہمدردی. ہمدردی جو ہے، ہم جماعت، آپ ایک جماعت میں ہیں، ہم عصر، ایک زمانے کے لوگ، ہم درد، جن کا درد مشترک ہے، یعنی یہ کہ ایک دوسرے کے درد کو محسوس کرنے والے لوگ، وہ ہمدرد ہیں. خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. یہ ہمدردی کا مادہ جو ایک حدیث میں رفق سے تعبیر کیا گیا ہے، وَمَن يُحْرَمُ الرِّفْقَ فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلُّهُ. جو شخص دل کی نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا. کٹھور دل، سخت دل انسان، وہ گویا کہ خیر سے بالکل محروم ہو گیا. تو یہ رقیق القلب ہونا، اسی کے لفظ شفیق بھی آتا ہے. مشفق، مشفق وہ ہے کہ جس کو آپ کا مشفق وہ ہے آپ کے بارے میں اسے اندیشے رہے کہ اسے کہیں کوئی غضب نہ پہنچ جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. یہ ہے شفقت. والدین کی شفقت یہی ہے کہ انہیں یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ اولاد کو کہیں کوئی نقصان نہ ہو، غضب نہ پہنچے. تو یہ جو الفاظ ہیں، یوں سمجھیے کہ رافت در حقیقت ان کے لیے ایک جامع عنوان ہے. دل کی وہ کیفیت کہ جس میں کسی کے دکھ کو، کسی کے درد کو انسان خود اپنے باطن میں محسوس کر سکے. اس کا نتیجہ پھر نکلتا ہے رحمت. رحمت یہ ہے کہ اب آپ اس کے درد کو بانٹنے کی کوشش کریں، ازالے کی کوشش کریں، اس کی تکلیف کو رفع کرنے کی کوشش کریں. یہ گویا کہ اس کا نتیجہ ہے رافت اور رحمت. تو گویا کہ جب جوڑے کی شکل میں آئے اور بیک وقت دونوں الفاظ آئے تو ان میں یہ نسبت ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دونوں الفاظ یہ آئے ہیں یا تو اللہ کے لیے آتے ہیں، رؤوف اور رحیم. وہ رؤوف ہے اور رحیم ہے، نہایت شفیق، نہایت مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا. پھر حضور کے لیے سورہ توبہ کی آخری آیت میں آئے کہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، آخری سے پہلی آیت. حضور کے لیے بھی دونوں الفاظ، اور یہاں پر حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں کے لیے
خاص ان کے دلوں میں ایک رقت قلبی، جیسا کہ حضرت ابو بکر کے بارے میں خاص طور پر صحابہ کرام میں سے یہ جو وصف ہے یہ بہت ہی مشترک تھا حضور کے اور حضرت ابو بکر کے مابین۔ اس اعتبار سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک کامل پرتو تھا۔ یہ ہے رافت اور رہبہ۔ اب اس کے بعد آیا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت ہے جو انہوں نے ایجاد کی ہے۔ اس رافت اور رحمت کا ایک نتیجہ نکلا ہے اصل میں، جب وہ حد اعتدال سے تجاوز کر گیا تو اس نے رہبانیت کی شکل اختیار کر لی۔ مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے نہیں لازم کیا تھا اسے ان پر۔ اگلا ٹکڑا جو ہے اس پر بعد میں گفتگو کریں گے، پہلے اس کو سمجھ لیجئے کہ لفظ رہبانیت اصل میں کیا ہے۔ عام طور پر ہم روحبانیت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لفظ دونوں درست ہے لیکن یہاں رہبانیت ہے، روحبانیت نہیں ہے۔ رہب کہتے ہیں خوف کو، چنانچہ قرآن مجید میں فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، پس مجھی سے ڈرو۔ اسی طریقے سے ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل ترہبون بہ، مسلمانوں اپنے دشمنوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے اپنے پاس طاقت اور اسلحہ جو ہے حتی الامکان فراہم کرو تاکہ تم ڈراؤ، خوف زدہ کر دو اپنے دشمنوں کو بھی، اللہ کے دشمنوں کو بھی۔ تو یہ رہب جو ہے خوف، رہب سے رہبان، را کے زبر کے ساتھ بنے گا، جیسے رحم سے رحمان۔ یہ فعلان کا مادہ جو ہے، جب کوئی صفت کوئی وصف جو ہے بہت ہی ایک ہیجانی کیفیت میں ہو، طوفانی انداز کی ہو، ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کی طرح رحمت، یہ رحمان کے لفظ میں ظاہر ہوتی ہے۔ رہبان جس کے اندر بہت ہی زیادہ خشیت الہی اور اللہ کا خوف، آخرت کی باز پرس کا خوف انتہائی شدت اختیار، وہ ہے رہبان، بہت زیادہ خوف زدہ، بہت زیادہ ڈرنے والا، جس میں خشیت، آخرت کے محاسبے کا خوف جو ہے وہ بہت شدید ہو گیا ہے، وہ رہبان ہے۔ تو رہبان سے رہبانیت، یہ گویا کہ اب اس کیفیت کا نام ہے، اور اب اس سے جو ایک نظام وجود میں آیا اس کے لیے گویا کہ بطور اس میں علم بن گیا۔ رہب سے اس میں فاعل بنے گا راہب، اور راہب کی جمع ہے روحبان، راہ کے پیش کے ساتھ جب آئے گا تو یہ راہب کی جمع ہے۔ تو روحبانیت ہوگی راہبوں کا طریقہ، راہبوں کا مسلک، راہبوں کا انداز۔ تو یہ روحبانیت اور رہبانیت کے اس فرق کو نوٹ کر لیں۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اب اس سے مراد کیا ہے؟ در حقیقت ایک نظام جو دنیا میں، جس کو میں پچھلی نشست میں بیان کر چکا ہوں، کہ انسان جہاد اور قتال کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ نکالے، اور شیطان جو ہے انسان کو اس کی تمام تر توجہ کو صرف ذاتی اصلاح کے اوپر مرکوز کر دے، اور اس میں اس درجے تشدد ہو جائے کہ انسان اپنی نفس کشی پر آمادہ ہو جائے۔ دیکھیے ایک لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس، یہ تو مراد، یہ تو مطلوب ہے، اس کے بغیر تو ظاہر بات ہے کہ انسان کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ تقویٰ نام ہی اس کا ہے کہ پہلے آپ کو اپنے نفس کے اوپر کنٹرول حاصل ہو، اور پھر آپ اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، یہ تقویٰ ہے۔ تو تقویٰ اور ضبط نفس یہ گویا کہ تقریباً مترادف الفاظ ہو جائیں، لیکن ایک لفظ ہے نفس کشی، یہ جب ایک حد اعتدال سے انسان کے اندر یہ جذبہ پروان چڑھتا ہے تو اپنے آپ کو اذیتیں پہنچانا، اپنے نفس کو کوئی بھی اس کی مرغوب شے جو ہے وہ نہ فراہم کرنا، ہر طرح سے اس کے تقاضوں کو کتل ڈالنا، سیلف اینیہیلیشن کا لفظ جو ہے انگریزی میں اس کی بہترین تعبیر ہے۔ یہ ہے رہبانیت، کہ انسان جو ہے اس میں اتنا مبالغہ کرے، اتنا تعمق کرے، جس کی کہ نفی قرآن مجید میں بھی آئی ہے، قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اے نبی ان سے کہیے کس نے حرام کی ہے وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے زینت کی اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے، اور جو پاکیزہ چیزیں ہیں جو رزق کی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، کس نے حرام کر دیا؟ جائز راستے سے حاصل کرو، جائز راستے سے اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، جائز سے، حرام سے نہیں۔ اسی طریقے سے ادائے حقوق جو ہے، اللہ کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، اپنے پڑوسی کا حق ہے وہ اس کو ادا کرو، اپنے رشتہ داروں کا حق ہے اس کو ادا کرو۔ ادائے حقوق کے بعد وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو سائلین ہیں، محرومین ہیں، ان کا حق ادا کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ
قرآن کا جو دین کا تصور ہے وہ یہ ہے کہ وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، اس کو بھی اس کا حق پہنچاؤ، جو بھی اس کے لیے ضروریات زندگی ہے، جو اس کے تقاضے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے داعیات رکھ دیے ہیں جسم کے اندر، ان تمام داعیات کو پورا کرو، لیکن جائز راستے سے۔ لیکن ایک انتہا یہ ہوتی ہے، حد اعتدال سے جب انسان تجاوز کرتا ہے، نیکی کا یہ جذبہ ایک عجیب شکل اختیار کرتا ہے، مبالغہ اور تعمق، انتہائی گہرائی میں جا کر، اور پھر یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو اس کے جائز حقوق جو ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، بلکہ یہ کہ ان پر قدغنیں بٹھا کر اور پھر معاشرے سے کٹ کر اور ہر طرح کی جو بھی آسائشیں ہیں معاشرتی، اس سے بھی اپنے آپ کو محروم کر کے جنگلوں میں جا کر، غاروں میں جا کر، پہاڑوں کی گپھاؤں میں جا کر، چوٹیوں پر جا کر، برفانی چوٹیوں پہ ایک شخص کھڑا ہوا ننگا بدن اور سردی کو جھیل رہا ہے، برداشت کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے نفس کو کچلے۔ یہ ہے در حقیقت وہ رہبانیت کہ جس میں کچھ لوگ لیکن یہ اپنی نیک نیتی اور نیک دلی سے اس راستے کی طرف گئے، اور اس کو در حقیقت شیطان نے ان کو ڈائیورٹ کیا ہے، ان کے رخ کو موڑ دیا ہے، بجائے اس کے کہ معاشرے میں رہے اور باطل کے ساتھ مقابلہ کرے، ظلم کا استحصال کرے، بدی کو ختم کرنے کی کوشش کرے، اس کی بجائے یہ ہے کہ معاشرے سے کٹ جاؤ اور جا کر کہیں غاروں میں، کہیں گپھاؤں میں، کہیں پہاڑوں کی چوٹیوں پر، وہاں جا کر علیحدہ ہو کر بس نفس کشی کے اندر، اپنی اسی سیلف اینیہیلیشن کے اندر اپنی پوری زندگی بتا دو۔ یہ راستہ در حقیقت رہبانیت ہے جس کے بارے میں شدت سے نفی آئی ہے اسلام میں۔ حضور کی ایک حدیث ہے مسند احمد ابن حنبل میں رحمہ اللہ، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت۔ لیکن یہ کہ ایک اور حدیث کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مسند احمدی کی حدیث ہے، رہبانیت هذه الامت الجہاد فی سبیل اللہ، یہ نہایت حکیمانہ قول ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس امت کی رہبانیت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس سے زیادہ حکیمانہ بات نہیں ہو سکتی۔ تم اپنے نفس کو تکلیفیں پہنچانا چاہ رہے ہو تو یہی تکلیفیں جہاد فی سبیل اللہ میں بھی تو ہے، جبکہ تم غاروں میں بیٹھ کر تکلیفیں پہنچاؤ گے اپنے نفس کو تو اس سے صرف تمہیں اپنی ذات کو کوئی فائدہ پہنچے گا، اگر پہنچے گا، اگرچہ اس میں بہت سے خطرات بھی ہیں، ان پر بعد میں تذکرہ ہوگا۔ وہ خطرات جو ہے بہت زیادہ خوفناک نتائج پیدا کر سکتے ہیں، لیکن فرض کیجئے مثبت پہلو ہی سامنے رکھا جائے تو صرف تمہاری ذات کو فائدہ پہنچ رہا ہے۔ یہی تکلیفیں تم اپنے نفس کو پہنچاؤ جہاد فی سبیل اللہ میں، وہاں جا کر بھوک بھی آ جاتی ہے، ایسا وقت بھی آتا ہے جیسا کہ غزوہ تبوک میں ہوا ہے کہ تین مجاہدین کے لیے 24 گھنٹے کا راشن، ایک کھجور۔ اب اس سے زیادہ نفس کشی اور کیا ہوگی؟ لیکن یہ نفس کشی اس راستے میں ہے کہ جس سے دین کا غلبہ ہوگا، نظام عدل و قسط قائم ہوگا، بحیثیت مجموعی جو ہے کروڑوں انسان جو ہے وہ ظلم کے اور جبر کے اور استبداد اور استحصال کے پھندوں سے نجات پائیں گے۔ ان کے لیے پھر ممکن ہوگا کہ اپنے پروردگار کی طرف کوئی توجہ کریں، اس سے لو لگائیں، اس کے ساتھ جو ہے راتوں کو کھڑے ہو کر اس کے ساتھ مکالمہ اور مخاطبہ کریں، اس کے ساتھ مناجات کریں۔ لیکن یہ کہ یہ کب ہوگا؟ جبکہ انہیں اس ظلم کی چکیوں سے نکالا جائے۔ وہ جو کولو کے بیل بنے ہوئے ہیں، وہ جو بار برداری کے جانور بن کر رہ گئے، ان کے لیے کہاں ممکن ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگائیں اور کہیں کوئی اعلیٰ خیال بھی ان کے ذہن میں آ سکے۔ تو نوع انسانی کو ان بندھنوں سے آزاد کرنے کے لیے جدوجہد کرو، وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اس جہاد فی سبیل اللہ میں بھوک بھی آ جائے گی، بے آرامی بھی آ جائے گی، تکلیفیں بھی آ جائیں گی، بجائے اس کے کہ غاروں میں جا کر وہ تکلیفیں اپنے نفس کو پہنچاؤ، وہ سارے مقاصد جو ہے وہ حاصل ہو جاتے ہیں، اور وہ جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ تو رہبانیت هذه الامت الجہاد فی سبیل اللہ، اس امت کی رہبانیت تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور یہی جہاد فی سبیل اللہ ہے جس کے لیے کلائمیکس وہ آیت ہے جو ہم پڑھ چکے ہیں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس۔ یہ معاملہ ہے۔ اپنے نفس کے ساتھ بھی مجاہدہ کرو اس راستے میں۔ اپنے نفس کے خلاف مجاہدہ یہ بھی ہے کہ حرام سے اس کو بچا لو، اس کی خواہش ہے، اندر سے ابری ہے، لیکن اگر وہ جو چیز طلب کر رہا ہے وہ حرام ہے تو اسے روکو اپنے آپ اور اپنے نفس کو منع کرو اس سے۔ نہى النفس عن الهوى، جس نے کہ اپنے نفس کو رو کے رکھا اور اس کی لگامیں جو ہے کھینچ کر رکھی خواہش سے، بشرطے کہ وہ خواہش جو ہے
وہ حرام کے راستے کی ہو. اگر جائز کی ہے تو وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. یہ ادائے حقوق کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اپنے نفس کو اس کا حق ادا کرو. اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو سنن ابی داؤد میں آئی ہے، حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ. چونکہ رہبانیت میں نہایت تشدد ہوتا ہے، بلکہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا بار بار، تعمق، بہت گہرائی میں جانا، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جن کو ہم صغائر کہتے ہیں ان کے بارے میں بھی نہایت حساس ہو جانا. تکلف ہے، تعمق ہے، بہت ہی اس کے بارے میں حساسیت ہو گئی ہے یہ چیز جو ہے، اور اپنے اوپر انسان بہت ہی سختی کر رہا ہے. حضور نے فرمایا لا تشددوا علی انفسکم ویشدد اللہ علیکم. دیکھو اپنے اوپر زیادہ تشدد نہ کرو، زیادہ سختی نہ کرو، اس نفس کو جائز چیزوں سے بھی محروم نہ کرو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ تم پر سختی کرے گا، پھر یہ سختی جو ہے تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گی. وہی اس آیت کے اندر بھی آگے آئے گا، فَإِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا أَنفُسَهُمْ فَشَدَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. اس لیے کہ تم سے پہلے بھی ایک قوم ایسی گزری ہے جس نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا، نفس کشی کی انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. فَتِلْكَ بَقَایَاهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالدَّيَارِ. تو اب جو تم دیکھتے ہو ان کنیساؤں میں اور ان گرجوں میں اور ان راہب خانوں میں، یہ ان کے بقایا بیٹھے ہوئے ہیں. تو جو ان کا حشر ہے، یہ تو جو خود مغربی جو مورخین ہیں اور جو انہوں نے ہسٹری آف موناسٹسزم، کرسچین موناسٹسزم کی جو تاریخ مرتب کی ہے، اس میں جس طرح کی تفاصیل ہمارے لیے رونگٹے کھڑے کر دینے والی بات کہ ابتدائی دور میں تو یقیناً جن لوگوں نے اس کا ایجاد کیا ہے اس کو، تو انہوں نے اپنے اوپر بہت تشدد کیا، بہت سختی کی. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں باہمت لوگ کہ جو اس سختی کو برداشت کر جاتے، پابندی کر جاتے. لیکن یہ کہ اکثر لوگ پھر جب آتے ہیں پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر وہ ان کی پابندی نہیں کر پاتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بظاہر راہب ہے، راہبہ ہے، غیر شادی شدہ ہے، لیکن یہ کہ اندر خانے جو ہے اخلاق باختہ ہے، زناکاری ہو رہی ہے. راہب خانے ہیں لیکن اندر زناکاری ہو رہی ہے، حرامی اولاد پیدا ہو رہی ہے، ان کے گلے گھونٹے جا رہے ہیں. راہب خانوں کے تہخانوں میں قبرستان بن گیا ہے ناجائز اولاد کا. تو بظاہر کچھ ہے، راہبائیں ہیں، لیکن یہ کہ حقیقت میں پھر انسان جب اپنی فطرت کے سے کشتی کرتا ہے تو کچھ لوگ باہمت ہوتے ہیں کہ جو واقعتاً قابو پا لیتے ہیں، اپنے نفس کو کچل دیتے ہیں اور اس کی پابندی کر سکتے ہیں. لیکن اکثریت کا معاملہ یہ نہیں ہوتا، بلکہ پھر انسان کی طبیعت، اس کی سرشت اسے پچھاڑ دیتی، اور پھر جو انسان گرتا ہے گندگی کے اندر اور جس انتہائی پستی کو تک وہ پہنچتا ہے، واقعہ یہ کہ اس کا تذکرہ کرنا بھی بڑا مشکل. تو یہاں فرمایا مت کرو اپنے اوپر تشدد. یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار آپ کو توجہ دلائی ہے کہ قرآن مجید میں 3 مقامات ہیں اہم جن میں کبائر سے بچنے کو کہا گیا ہے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. سورہ نساء میں فرمایا اگر تم ان بڑی بڑی چیزوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے اگر اجتناب کر لو گے تو چھوٹی چیزیں ہم خود دور کر دیں گے. عام طور پر جو مذہبی مزاج اور مذہبی ذہنیت بنتی ہے، وہ ان چھوٹی چیزوں میں جب تعمق ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر بسا اوقات صورت وہ پیدا ہو جاتی ہے کہ مچھر چھانے جاتے ہیں، سموچے اونٹ نگلے جاتے ہیں، جو کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہود کے علماء پر تنقید کی تھی. تمہارا حال یہ کہ مچھر چھانتے رہتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں تعمق بھی ہے اور تشدد بھی ہے، تکلف بھی ہے، اوور ایمفیسس بھی ہے، لیکن یہ کہ بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ نکلی جا رہی ہیں. اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا ہے کہ یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم. معمولی چیزیں جو ہے انسان سے ہو جاتی ہیں، ان کے بارے میں ذرا زیادہ حساس نہ رہو، اس لیے کہ اصول یہ دیا گیا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات. نیکیاں جو ہے ان چھوٹی چھوٹی برائیوں کو، صغائر کو، خود بخود انسان کی نیکیاں جو ہے ان کا ازالہ کرتی رہتی ہے. انسان وضو کرتا ہے تو جیسا کہ حدیث میں آتا ہے آنکھوں کو دھوتا ہے، پانی ڈالتا ہے تو آنکھوں کے گناہ جو ہے وہ دھل جاتے ہیں. وہ صغائر ہوں گے، غیر ارادی طور پر کسی نامحرم پر نگاہ پڑ گئی تھی اور فرض کیجئے کہ اس وقت کوئی تلذذ بھی محسوس کیا انسان نے، اس کی کوئی نیت نہیں تھی، ارادہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا. وضو کرتے ہوئے جب آنکھ دھوئیں گے آپ
تو وہ اس کی جو بھی قدورت ہے اس کی کساوت بھول جائے. ہاں ارادے کے ساتھ معاملہ نہ ہو، وہ پھر کبائر کے معاملہ چلا جائے. اسی طرح سورہ شورى میں ہم پڑھ چکے ہیں والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون. تو ایک تو ہے در حقیقت اپنی پوری توجہ کو اس جد و جہد پر مرکوز کرنا کہ دین غالب ہو، نظام عدل و قسط قائم ہو، ظلم کا، باطل کا، استحصال کا، جبر کا استیصال کر دیا جائے، اور اس میں خود انسان کبائر سے بچا ہوا ہو، تمام بڑے بڑے گناہوں سے اس نے اپنے آپ کو محفوظ کر لیا ہو. پھر صغائر کا معاملہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے اس کو دھوتے رہتے ہیں. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہاری برائیوں کو دور کرتے ہیں. ان حسنات یذہبن السیئات، وہ خود بخود جو ہے دھلتی چلی جاتی ہے. تو یہ ہے دو باتیں کہ ذہن میں رکھنے کی ہے. اور اس میں جو عام طور پر جو ایک مذہبی مزاج کے اندر تشدد اور تعمق پیدا ہو جاتا ہے، اس کی بہترین مثال جو ہے حدیث نبوی میں، بڑی اہم حدیث ہے یہ، اور یہ متفق علیہ بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء ثلاثۃ رہط الی بیوت ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألون عن عبادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. 3 اشخاص حضور کی ازواج مطہرات کے گھروں میں آئے، یعنی مختلف ازواج کے حجروں پر جا کر ان سے پھر حضور کی جو نفلی عبادت تھی اس کے بارے میں سوال کیا. ظاہر بات ہے فرض عبادت تو سب کے نزدیک متفق علیہ، نماز 5 نمازیں تو سب کو پڑھنی ہے. حضور اور کتنی نماز پڑھتے ہیں رات کو، کتنی دیر تک آپ نوافل ادا کرتے ہیں. اسی طرح فرض روزے رمضان کے تو سب نے رکھنے ہی ہیں، حضور نفلی روزے کتنے رکھتے ہیں. یہ تحقیق کی انہوں نے، ان کے اپنے اندر جو ہے وہ نیکی کا جذبہ جو ہے وہ بہت توانا ہو کر اور بہت طاقتور ہو کر ابھر آیا تھا. تو انہوں نے اندازہ کرنا چاہا کہ حضور کا معمول کیا ہے. یسألون عن عبادت النبی، فلما اخبروا، جب انہیں اس کی خبر دی گئی، ظاہر بات ہے نہ حضور کی زندگی میں کوئی تکلف اور تسنع تھا، نہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین ان کی طرف سے کوئی اس معاملے کے اندر کوئی مبالغہ آرائی ہو سکتی تھی. معاذ اللہ، جو صحیح صحیح صورت تھی انہوں نے بیان کر دی. کأنہم تقالوہا، ایسا محسوس کیا انہوں نے کہ گویا کہ ان کے اندازے سے یہ بات بہت کم نکلی. وہ سمجھتے تھے کہ حضور تو شاید ساری رات بستر سے اپنی کمر لگاتے ہی نہیں ہوں گے، لیکن جب انہیں معلوم نہیں حضور سوتے بھی ہیں، رات کو استراحت فرماتے ہیں، آرام فرماتے ہیں. ہاں آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، لیکن یہ کہ آرام بھی فرماتے ہیں. ان کا کوئی گمان ہوگا کہ حضور تو کبھی ناغہ ہی نہیں کرتے ہوں گے، ہمیشہ ہی روزہ رکھتے ہوں گے. بتایا گیا نہیں، ایسا نہیں ہے، حضور اتنے روزے رکھتے ہیں، یہ معمول ہے آپ کا. کأنہم تقالوہا، تو انہوں نے اسے کچھ قلیل سمجھا، ان کی توقع سے کم. قالوا فأين نحن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. اب انہوں نے اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے یہ کہا کہ ہمارا حضور سے کیا مقابلہ، اور ہم کہاں قیاس کر سکتے ہیں اپنے معاملے کو حضور کے معاملے پر، جبکہ ان کے تو تمام اگلے پچھلے گناہ اللہ نے ویسے ہی معاف فرما دی. قال احدهم، اب ان میں سے ایک نے یہ کہا اما انا فاصلی اللیل ابدا، ایک نے کہا بھائی میں تو اب طے کر لیتا ہوں، میں تو پوری رات، ہمیشہ ہر رات اور پوری رات کھڑا رہوں گا، نماز پڑھوں گا، قتل نہیں سوؤں گا. وقال الاخر وانا اصوم الدهر ولا افطر، دوسرے نے کہا میں تو ہمیشہ روزہ رکھا کروں گا، کبھی ناغہ نہیں کروں. وقال الاخر وانا اعتزل النساء ولا اتزوج ابدا، میں تو عورتوں سے علیحدہ رہوں گا بالکل، اور کبھی بھی ساری عمر شادی نہیں کروں. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فقال، اب یہاں تو معلوم ہو رہا ہے کہ حضور نے ان سے بات جا کر کہی. آپ گئے ہیں، آپ کو بتایا گیا، یعنی علم میں آ گئی بات، تو حضور خود گئے ہیں ان کے پاس اور جا کر آپ نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا، کیا آپ ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ باتیں کہی ہیں. اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، یہ بہت ہی غیر معمولی انداز ہے، یہ اس طرح کا حضور کا معمول نہیں ہے. یہ آپ نے جو الفاظ استعمال کیے، خدا کی قسم میں تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہوں، اور تم میں سب سے بڑھ کر میرے اندر اللہ کی خشیت ہے.
لیکن میرا طرز عمل کیا ہے؟ وَلَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں تو عورتوں سے نکاح کرتا ہوں، میں نے نکاح کیے، متعدد ازواج میرے گھر میں۔ فَمَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، تو کان کھول کر سن لو، جسے میری سنت پسند نہیں ہے، جو اعراض کرے گا میری سنت سے، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی ہے تو یہ نیکی کا جذبہ، بڑا مشتعل ہو گیا ہے، بہت ہی قوی ہو کر ابھرا ہے، لیکن جان لو کہ اسے حد اعتدال میں اگر نہ رکھا تو جو میرا اسوہ ہے، جو میری سنت ہے، وہ در حقیقت اس اعتدال پر مبنی ہے کہ نفس کا بھی حق ہے، وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، جیسے کہ میں نے بارہا سنایا ہے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ، ان میں بھی اسی طرح کا غلبہ ہو گیا، پوری رات اور روزہ رکھتے تھے ہمیشہ۔ تو حضور نے بلا کے جواب طلبی فرمائی، یا عبداللہ اولم اخبر انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، اے عبداللہ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ تم پوری رات نماز پڑھتے ہو اور ہمیشہ روزہ رکھتے ہو، تو اب کیا کہیں؟ حضور کے سامنے چھپائے تو کیسے چھپائے؟ عرض کیا بلا یا اللہ، حضور ایسا تو ہے، فرمایا لا تفعل، مت کرو ایسا۔ ادھر حقیقت وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے ملاقاتیوں کا بھی تم پر حق ہے، جو بھی حقوق ہے ان سب کو ایک اعتدال اور توازن کے ساتھ ادا کرو۔ یہ جو حدیث میں نے طویل آپ کو متفق علیہ سنائی ہے، اس کا ایک اور ورژن بھی ہے کہ جو سنن نسائی میں آیا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر باقاعدہ اجتماع میں بھی خطاب فرمایا ہے، یعنی ایک تو یہ کہ ان تینوں اشخاص سے جا کر آپ نے ان کو تنبیہ فرمائی کہ یہ میرا راستہ نہیں ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، من رغب عن سنتی فلیس منی۔ لیکن اس پر مستداد یہ کہ پھر گویا کہ آپ نے خطبہ جو ہے وہ آپ نے ارشاد فرمایا، فبلغ ذلك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال ما بال اقوام یقولون کذا وکذا لکنی اصلی وانام واصوم وافطر واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ اس روایت سے یہ بات ظاہر ہو رہی ہے کہ حضور نے جب یہ دیکھا کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے، یہ بھی ایک رجحان ہے، یہ صرف ان تین افراد کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ چیز مسلمانوں کی جماعت کے اندر زیادہ بڑے پیمانے پر سرایت کر جائے، تو پھر آپ نے یہ خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد فرمائی، ثنا اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی، اس کے بعد فرمایا، اور یہ عمومی الفاظ کی شکل میں، ما بال اقوام یقولون کذا وکذا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کبھی ناغا نہیں کروں گا، کوئی کہتا ہے کہ میں پوری رات نماز پڑھا کروں گا، لیکن دیکھو سن لو، لاکنی اصلی وانام واصوم وافطر، میرا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی، اور روزہ رکھتا بھی ہوں اور ناغا بھی کرتا ہوں، واتزوج النساء، اور میں تو ازدواج کی زندگی میں گزار رہا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، تو جسے بھی میری سنت پسند نہیں ہے یا جو بھی میری سنت سے اعراض کرے گا وہ اس کا پھر مجھ سے کوئی تعلق۔ اس سے دو باتیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ نمبر ایک، اسلام دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس میں اعتدال ہے، توازن ہے، سیلف کنٹرول مطلوب ہے، سیلف انہیلیشن، ضبط نفس درکار ہے، نفس کشی یہ پسندیدہ نہیں ہے، جبکہ رہبانیت خلاف فطرت ہے، اور اس خلاف فطرت ہونے کے باعث بسا اوقات انسان پھر شکست کھا جاتا ہے اپنے آپ سے، فیصلہ تو کر لیتا ہے لیکن اس کی پابندی نہیں کر پاتا۔ یہ اسی آیت مبارکہ کے آخر میں یہ مضمون آئے گا۔ اور دوسری بات جو اصل میں جو اس کلائمیکس کے ساتھ اس اینٹی کلائمیکس کا جو تعلق ہے، اس رب کو ذہن میں رکھیے کہ اسلام چاہتا ہے یہ کہ در حقیقت رخ جو رہے انسان کا وہ رہے اقامت دین، انقلابی عمل، ظلم کا خاتمہ، باطل کا استیصال، بدی کے ساتھ پنجہ آزمائی، اصل توجہ ادھر رہے۔ اس کے دوران بھی ظاہر بات ہے کہ بھوک بھی آئے گی، تکلیف بھی آئے گی، مصائب بھی آئیں گے، فاقے بھی آئیں گے، پیٹوں پر پتھر بھی باندھنے پڑ جائیں گے،
راتوں کو سونا جو ہے نصیب نہیں ہوگا. یہ ساری مشکلات اور مصائب جو خام خواہ ایک تکلف اور تسنع کی شکل میں جو اس نظام رہبانیت میں آتے ہیں انسان اپنے اوپر طاری کرتا ہے، یہ سب کے سب آئیں گے، لیکن یہ کہ وہ پروڈکٹیو ہوں گے اس اعتبار سے کہ معاشرے میں عدل قائم ہو، انصاف کا دور دورہ ہو. اور یہ جو رہبانیت کا نظام ہے یہ ایک اعتبار سے ظلم کو اور باطل کو اور بدی کو اور شر کو تقویت پہنچاتا ہے، اس لیے کہ جو نیک لوگ ہیں وہ میدان سے ہٹ گئے، وہ معاشرے کو چھوڑ کر اور جا کر گپھاؤں میں اور غاروں کے اندر بیٹھ گئے. اور یہ جو دنیا جو ہے اب اشرار کے لیے، ظالموں کے لیے، شریر لوگوں کے لیے گویا کہ اور چھوٹ انہیں حاصل ہو گئی کہ اور کھل کھیلے، ان کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں رہا. اس اعتبار سے میں نے کہا تھا یہ شیطان کا اغوا اور اضلال ہے. اس کی بہترین تعبیر ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے کہ ابلیس نے جو اپنے اس دور کے چیلوں چانٹوں کو جو بھی اس نے ہدایات دی ہیں، کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر، کہیں عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں، لہذا راستہ ایک ہی ہے، مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. اب آگے چلیے، فرمایا وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، رہبانیت کی بدعت انہوں نے ایجاد کی. یہاں اسے لفظ بدعت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے، ایک ہے اجتہاد، کتاب و سنت میں جو اصول دیے گئے ہیں ان سے ایک اجتہاد کرتے ہوئے نئی صورتحال میں شریعت کا حکم تلاش کرنے کی کوشش کرنا. بدعت کہتے ہیں ایک ایسی چیز جس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، بے بنیاد بات. اور یہاں پر اس رہبانیت کو بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے، ایک نظام کے، ایک فلسفے کے قرآن مجید بدعت قرار دے رہا ہے. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے وہ شے ان پر لازم نہیں کی تھی، إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ. اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں، یہ مشکلات میں سے ہے یہ مقام. اگرچہ ایسے مقام پر یہ نوٹ کر لیجئے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے کہ جہاں کہیں اس طرح کا احتمال ہوتا ہے کہ دو مفہوم ہو سکتے ہیں، دو امکانات ہیں، احتمال ہے، تو وہاں پر دونوں ہی اپنی جگہ پر قیمتی ہوتے ہیں. ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، ایک ترجمانی یوں کی جاتی ہے ہم نے نہیں فرض کیا تھا ان پر کچھ بھی سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے. ہم نے یہ تو فرض کیا تھا کہ اللہ کو راضی کرو، لیکن یہ رہبانیت ہم نے فرض نہیں کی تھی. ایک ترجمانی یوں کی گئی ہے کہ انہوں نے رہبانیت کی بدعت جو ایجاد کی تو تھی وہ اللہ کی رضا کے حصول کے لیے، یعنی بدنیتی نہیں تھی. بسا اوقات نیکی کا جذبہ ہوتا ہے کہ جو حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کے راستے پر پڑ جاتا ہے. جیسا کہ ظاہر بات ہے کہ ان 3 صحابہ کا معاملہ جو ابھی ہم نے حدیث میں پڑھا ہے تفصیل سے، وہ کسی بدنیتی پر، کسی بری نیت کے اوپر تو مبنی نہیں تھا، نیکی کا جذبہ تھا، خیر کا جذبہ تھا، اللہ سے لو لگانے کا جذبہ تھا. لیکن یہ ہے کہ وہ بدنیتی کے بغیر بھی کوئی شے کسی شر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور اس کے لیے ہی در حقیقت جو ہمارے پاس تحفظ ہے، جو ہمارے لیے حفاظت کا ذریعہ ہے، وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ یہی مضمون ہے کہ جو ہمارے اس منتخب نصاب کا درس نمبر 2 ہے، آیہ بر، کہ نیکی کا ایک ماڈل ہونا چاہیے سامنے جس کے ریفرنس سے آپ مختلف چیزوں کے ریشیو پروپورشن کو معین کر سکیں. مختلف تقاضے ہیں، ان تمام تقاضوں کو کیسے سمویا حضور نے، کس تناسب کے ساتھ سمویا، کس امتزاج جو کیا ہے آپ نے، اس میں توازن کتنا ہے، اعتدال کس درجے کا ہے، یہی سب سے